السلام علیکم دوستو ہم آپ کے سامنے آج توضیح المسائل کتاب لے کر آئے ہیں۔ توضیح المسائل کے اوپر ہم تھوڑی بحث کریں گے کہ یہ توضیح المسائل کتاب کیوں لکھی جاتی ہے، اصل میں یہ کتاب کیا ہوتی ہے، اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ مسئلے توضیح المسائل کی کتاب پر آج کل بہت سارے مسائل ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنی نہیں چاہیے۔ تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کریں گے کہ یہ توضیح المسائل اصل میں کیا کتاب ہے، یہ کیوں لکھی جاتی ہے اور یہ لوگوں میں کیوں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس توضیح المسائل موجود ہے۔ یہ کتاب قبلہ آیت اللہ سید علی حسینی سستانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آج ہم ان کی توضیح المسائل پر تھوڑی بحث کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں توضیح المسائل کے پہلے ٹاپک پہ کہ دیکھتے ہیں اس کا پہلا ٹاپک کس چیز کے بارے میں ہے۔ یہ اس کی فہرست کھڑی ہوئی ہے اور اس فہرست میں جو اس کا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا احکام تقلید، یعنی تقلید کے احکام ہیں۔ اور یہاں پہ فہرست کے صفحے کے بالکل ساتھ ہی مجتہد کی تقلید کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے جو پہلی چیز لکھی ہوئی ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والے مجتہدین میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اپنے دین پر سختی سے قائم ہو، اپنی نفسیاتی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام تقلید کی اطاعت کرتا ہو، احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کریں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اوصاف معدود ہے، یہ اوصاف معدود ہے، چند شیعہ فقہا میں ہے، سب میں نہیں، جس کا ساتھ میں حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔ آپ اس کا حوالہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ امام کا فرمان ہے جس میں امام نے حکم دیا ہے کہ تقلید کریں۔ اور ولی عصر حضرت امام مہدی فرماتے ہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں، یعنی جب امام لوگوں سے نہ ملے، لوگوں کے ساتھ امام نہ ہوں، پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اس طرح حجت ہیں جس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ اب دوستو جو پہلا فرمان ہے جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے تقلید کا حکم دیا ہے، یہ احتجاج تبرسی نے لکھا ہے، احتجاج تبرسی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اور جو فرامین سنائے جاتے ہیں تقلید کے خلاف، یعنی تقلید کرنا حرام ہے، جن میں کہا جاتا ہے، تو جو فرامین ہوتی ہیں ان کے دو اقسام ہوتی ہیں، کچھ فرامین سچے ہوتے ہیں اور کچھ فرامین جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس فقط فرامین پہنچتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا فرمان صحیح ہے اور کون سا فرمان صحیح نہیں ہے۔ دوستو ان فرامین کو پہچاننے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فرامین کے راویوں کو دیکھیں گے کہ کون سا راوی ہمارے اماموں کے نزدیک تھا اور ہمارے لیے معتبر ہے، اور کون سا راوی ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اور راوی کو دیکھنے کے بعد ہم اس حدیث کو دیکھیں گے کہ کیا اس حدیث سے کوئی اور حدیث تو نہیں ٹکرا رہی، تو جو حدیث ٹکرا رہی ہو اس حدیث سے تو پھر ہم ان دونوں حدیثوں میں سے دیکھیں گے کہ کون سی زیادہ معتبر ہے، جو زیادہ معتبر ہوگی اس پر ہم عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر احادیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ احادیث دو طریقوں سے لکھی جاتی ہے۔ ایک طریقہ احادیث کے لکھنے کا یہ ہے کہ ایک شخص جو مجتہد ہوتا ہے وہ محقق ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو فقط محدث ہوتا ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثوں کو فقط جمع کرتا ہے، حدیثوں کا مجموعہ تیار کرتا ہے، وہ یہ نہیں چھان بین کرتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور محقق وہ ہوتا ہے جو حدیثوں کی چھان بین کر کے لکھتا ہے کہ یہ حدیث واقعی معتبر ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ حدیث جو امام حسن عسکری کا فرمان یہاں پہ لکھا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرمان کو کہ یہ احتجاج تبرسی کتاب میں لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب محقق کی لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب محدث کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور جو دوسرا فرمان لکھا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح ہے، کمال الدین اور تمام النعمہ شیخ صدوق میں ہے، یہ بھی محقق کا لکھا ہوا ہے، شیخ صدوق محقق تھے۔
اسی طرح اگر کوئی فرامین جو تقلید کے خلاف ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یہ فرامین صرف اور صرف محدث نے لکھے ہوئے ہیں، محقق کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جو آپ کو تقلید کے خلاف کوئی فرمان سنائے تو فقط محدث کے لکھے ہوئے ہوں گے۔ پہلے تو وہ کسی محدث کے لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، اگر لکھے بھی ہوں گے تو وہ محدث کے ہوں گے، محقق کے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہمارے چھٹے امام کے ایک شاگرد تھے، ان کو امام نے ان کو ان کا ایک ارادہ تھا کہ امام کے بعد میں امام کا مجتہد بنوں، امام کے بعد میں امام کا نائب بنوں۔ تو امام نے اسے کہا کہ نہیں، تم میرے نائب نہیں بن سکتے۔ تو امام نے کسی اور کو، امام ساتویں امام کو امام نے حکم دیا کہ آپ میرے نائب بنو گے۔ تو وہ اس عداوت میں کہ اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی، تو اس نے اپنے غصہ نکالنے کے لیے فقہ امام جعفر صادق کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں بہت ساری غلط چیزیں لکھیں جن کا ذکر آگے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے اوپر میرا تھوڑی کر رہا ہوں اپنی ریسرچ، تو اس کے بعد میں اس کے اوپر مکمل ٹاپک پہ بھی اس پہ ویڈیو بناؤں گا ایک۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو میں نے 2 فرامین دکھا دیے ہیں، اور آپ ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں، یہ محقق کے لکھے ہوئے ہیں، محدث کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک احکام تقلید کی طرف۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا احکام تقلید، جس میں مسئلہ نمبر پہلا لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو عذرو بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ خود مجتہد لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو مجتہد فتویٰ دے کہ آپ مانو کہ اللہ ایک ہے، تو پھر اس میں آپ تقلید نہیں کر سکتے۔ اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے۔ توحید میں، عدل میں، نبوت میں، امامت میں، قیامت میں، ان 5 چیزوں میں اگر آپ کو کوئی مجتہد فتویٰ دے تو پھر اس فتوے پر عمل کرنا آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو فروع دین ہے، فروع دین میں تقلید کی جا سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کے صحیح عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار عذرو بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے۔ یعنی اس کا اندر دل سے اظہار ہو، چاہے ظاہری زبان پر وہ نہ لاتا ہو۔ جیسے ایک انسان اللہ کو مانتا ہے، یعنی اصول دین کو مانتا ہے، فروع دین کو مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، یعنی کوئی نیک عمل انجام نہیں دیتا، تو مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے، اور اس پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ یعنی نماز اس پر واجب ہے، روزے واجب ہے، نہیں رکھتا وہ اس کا اپنا گناہ ثواب ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، یعنی اس روح سے کہ اس نے اللہ کو مانا ہے دل سے۔ جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، مسلمہ اور قطعی امور کو چھوڑ کر باقی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام دلیل کے ذریعے حاصل کر سکے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا ذرا احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی۔ یعنی ایک انسان مسلمہ اور قطعی امور، یعنی وہ امور جن پر پوری امت مسلمہ ایگری ہو، راضی ہو۔ یعنی نماز مغربین 3 رکعت ہے، اگر کوئی مجتہد فتویٰ دے دے کہ نماز مغربین 3 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعت ہے، تو اس پر عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ مسلمہ اور قطعی امور میں ہم تقلید نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا ایک متفرقہ فیصلہ ہے کہ مغربین کی نماز صرف 3 رکعت ہی ہے، 3 سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، اس لیے ان میں بھی تقلید ضروری نہیں ہے۔ اور تقلید کہہ رہے ہیں کہ تقلید 3 طریقے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اسلام کے صحیح عقائد پر عمل کر سکیں۔ پہلا یہ کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید کریں، پہلا یہ کہ ہم مجتہد ہوں، یعنی ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ ہم احادیث اور فرامین سے جان سکیں کہ کون سا یعنی جو میں مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کا ہم نے کیا حل کرنا ہے۔ یعنی واجبات میں دیکھ لیں آپ کہ ہم نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یعنی یہ سارے مسائل ہم اب خود نکال سکیں۔ پہلے یہ کہ انسان خود مجتہد ہو، دوسرا ہے کہ انسان احتیاط پر عمل کرے، یعنی نہ مجتہد ہو نہ تقلید کرتا ہو، بلکہ وہ اپنے اعمال کو انجام دینے کے لیے وہ دینی کتاب پڑھے، دینی مسئلے پڑھے، دینی کتابیں پڑھے، فرامین پڑھے، اماموں کے، نبی کے،
اور حدیثیں پڑھے تاکہ وہ اپنے عمل خود انجام دیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا فریضہ ہے کہ وہ تقلید کرے، یعنی وہ انسان جو نہ اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ 50-60 سال عمر لگ جاتی ہے مجتہد بنتے ہوئے، اتنا علم حاصل کرتے ہوئے انسان نہیں کر سکتا اتنا علم حاصل کہ اس سے ہر مسئلے کا علم ہو، ہر مسئلے سے آگاہ ہو، وہ کسی کی تقلید نہ کرے، احتیاط پر عمل کرے۔ تو اس انسان یعنی ایک فقط پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے اس کام میں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے، تیسرا جو ہمارا یعنی فریضہ ہے۔ تو تقلید اوپر لکھا تھا کہ انسان اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتا، مسلمہ اور قطعی امور میں تقلید نہیں کر سکتا، اور نہ انسان یہاں پہ مجتہد کے فتوے پر انسان عمل کیسے کر سکتا ہے؟ مجتہد کے فتوے پر صرف انسان دینی امور میں مجتہد کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ لکھا ہوا ہے، دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، شیعہ اثناعشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ یعنی ہم فقط دینی امور میں مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں، دینی امور کے علاوہ مجتہد کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مجتہد یہ کہے کہ تم میری تقلید کرتے ہو تو تم ایسا کرو کہ مثلا تمہارے پاس جو پیسے ہیں سارے مجھے دے دو، اب اس کا یعنی ایک حکم ہے تو اسے ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ کیونکہ ہم اس کی صرف دینی احکامات میں تقلید کرتے ہیں، دینی احکامات کے علاوہ کوئی مجتہد کوئی بھی فتویٰ دے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اب مختصر یہ کروں کہ مجتہد کی تقلید کا مقصد صرف اور صرف دینی احکامات میں تقلید ہے، دینی احکامات کے علاوہ کسی چیز میں بھی تقلید نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا حرام ہے، ان کے لیے ایک بہترین جواب ہے کہ مجتہد کے فتوے پر عمل کیے بغیر آپ اگر کوئی عمل انجام دے سکتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ قابل قبول صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ نے نہ کتاب میں پڑھا ہے وضو کا طریقہ، جیسے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا کہیں بھی نماز کا طریقہ، کسی نبی کا فرمان یا معصومین کا فرمان ہمارے تک ایسا نہیں ہے کہ اس میں امام فرما رہے ہوں کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھو، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، اور تیسری رکعت میں فقط الحمدللہ پڑھو۔ کوئی بھی ایسا فرمان نہیں ہے۔ تو ہمیں مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن اگر یہ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو ان کا جواب دہ فقط مجتہد ہوگا، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے تقلید کر کے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا صرف دینی امور میں واجب ہے، ان کے علاوہ ہم مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور لائک کر دیں، اور کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو بتا دیں تاکہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکیں۔ اور باقی جو آپ کے سوال جواب ہو سکتے ہیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمات کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔